عفنان صاحب آپ کی تو لاٹری نکلے گی. آپ کی تو مسکراہٹیں بند نہیں ہو رہی کہ جو پارٹی آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے گریباں پہ پکڑی ہوئی ہے یہ کیسے تحریک چلائیں گے. اور آج کا جو بیان آ گیا جس میں پھر ٹارگٹ کر دیا ملٹری لیڈرشپ کو, یہ گنڈا پور صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ملے تو نہیں ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے اوپر تو کامنٹ نہیں کر سکتا, یہ تو آپ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. باقی جو معاملات ہیں وہ میں نے عبداللہ صاحب سے بھی یہی پوچھتا, مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیز جو ہے نا وہ چلتی ہیں کسی آئیڈیالوجی کے تحت, کسی بڑے مقصد کے لیے. اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جی مجھے فلانی فیسلٹی مل جائے, مجھ سے فلانا بندہ مل جائے, میرے کیس ختم ہو جائے, میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو پھر وہ تتر بتر کا ہی شکار ہوتی ہیں. اور آپ کو کوئی فکر ہے اس تحریک کی؟ ہمیں جنرلی نہیں, جنرلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بہت زیادہ کوئی فکر نہیں ہے ہمیں اس کی. حکومت ویسے ویجیلنٹ ہے, حکومت کو ویجیلنٹ ہونا بھی چاہیے, لیکن دیکھیں جب یہ بہت پیک پہ بھی تھے نا, 2014 سے ہم ان کی تحریکیں دیکھ رہے ہیں, تو آبجیکٹو تو نہ ان کا پہلے پورا ہوا تھا نہ ہم آئندہ ان کا پورا. عمر ایوب کی بیلیں کیوں کینسل کروا دی آج؟ نہیں ہم نے, وہ تو عدالتی معاملہ ہوگا, وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. نہ کریں عدالتیں, آپ نہیں انہوں نے فارم 47 کرتے رہتے تو ان کا وہاں پہ کھول دیا انہوں نے کہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے, تو وہ بھی معاملہ سامنے آ جائے گا. ان کا بھی کھول دیں, ان کا بھی کھول دیں. میں تو کہتا ہوں سارا خیر پختونخوا کھول لیں, مجھے تو کھول دیں, حافظ صاحب بھی مجھے آپ بھی کھول دیں, آپ کو اختیار تو ہے. اس میں آپ لوگ تو گیم کر رہے ہیں نا کہ ہر باری کرٹیکل موقع پہ یا بیرسٹر سیف ملتے ہیں جا کے خان صاحب کو, یا گنڈا پور صاحب ملتے ہیں, جتنے اس قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ پھٹکنے نہیں دیتے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر آپ نے مین پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مین پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ایکچولائزیشن نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیسے معاملات بنی گالہ سے چلا رہے تھے وہ ایسی جیل سے چلا لیں گے. اب وہ جب وہ نہیں ہوتا تو نارملی طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں پاور, یعنی کہ آپ اپنا جو بھی آپ کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے یا تھرڈ ان کمانڈ ہے اس کو آپ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم چلا لو, یہ آبجیکٹو ہے 4 ان کو پورا کرنا ہے. وہ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ میری فیملی سے بھی ملاقات ہو, میرے لائر سے بھی ملاقات ہو, اس کے بعد میرے سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات ہو, جو اس طرح ہو نہیں سکتا نا. آپ جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں کسی اور ایکس پرائم منسٹر کی جیل میں نہیں ہوئی, کوئی اس کی پریسیڈنس ہی نہیں ہے, بلکہ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. تو بہت اچھا, ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا گیا, ان کی مرضی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہیں, وہ فون اٹھائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا. اس طرح ہو نہیں رہا, تو وہ اس لیے معاملات سارے, اور اس کا ایکچولی ہمیں فائدہ ہے ٹو بی آنیسٹ. اگر وہ اس طرح کرتے تو ہمیں, کیونکہ جو ان کی خواہش ہے وہ پوری ہونی نہیں ہے, اور پارٹی جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہوتی جا رہی ہے. آپ کی کیا بات چیت چل رہی ہے عبداللہ صاحب ان سے سینٹ کے اوپر؟ میرے کل رانا ثناء اللہ صاحب تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں 100% یقین ہے کہ ہم اور JUI ایگری کر لیں گے, مل کے اس کو کریں گے. آپ لوگوں نے کیا مانگا ان سے؟ وہ ایک سیٹ کا جھگڑا تھا, وہ بھی الیکشن کمیشن نے ان کو دے دیا 7ویں سیٹ. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیشہ سینٹ کے الیکشن میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پیسوں کا ریل پیل ہوتا ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس وقت کیا چل رہا ہے فگر؟ کوئی کہتا ہے 50 کروڑ, کوئی کہتا ہے 80 کروڑ. مجھے تو اندازہ نہیں ہے, لیکن پہلے میں یہ پورا کر لوں پھر اس پہ آؤں گا. جہاں تک ہماری اور PMLN اور PP کی بات ہے, ابھی بھی میں مولانا صاحب سے ہو کے آیا ہوں. مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم متحدہ اپوزیشن یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں KP اسمبلی میں, ہاں KP اسمبلی میں, کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھیں. اور یہ بھی کوشش ہے ہماری کہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں وہ بلا مقابلہ آ جائیں. ٹھیک, یعنی اگر آپ بلا مقابلہ لے کے آتے ہیں تو اس میں PTI بھی شامل ہوگی جب سب کے بلا مقابلہ آئیں گے. ہمارے ذہن یہ مطلب کیا ہے, ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا ہے. اب ہم PMLN اور پیپلز پارٹی کے والے جو آتے ہیں, ابھی بھی ان کی وفد آ رہا تھا, میں ادھر آیا کیونکہ میں شو میں تو رانا ثناء اللہ صاحب والے آ رہے تھے, ابھی بھی شاید ان کی میٹنگ جاری ہے. یہی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں بنیادی طور پر, جو اسمبلی بدنام ہے عرصہ دراز سے, سیاست بدنام ہے, جمہوریت بدنام ہے, کہ پیسہ چلتا ہے, اس کا راستہ ہم نے کس طرح روکنا ہے. پہلے اس پر سوچیے, پھر آگے بڑھیے کہ ہم ایک وسیع بنیاد پر بلا مقابلہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں اس کا انتخاب ہو جائے. اگر سب کا نہیں ہوتا, کم سے کم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ جمعیت علماء اسلام کی کوشش. دوسری بات, آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, اس سے ہمارا گلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں ہمارے پاس آتی ہیں,
بائی بندی کا ہاتھ دیتا ہے اور پیچھے سے الیکشن میں جا کے پھر چھرا مارتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے, 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہمارے ساتھ ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں گلہ ان سے بھی ہے, اور ہماری کوشش, جو آپ نے اٹک بیٹھک کی بات کی, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان پیسوں کا ریل پیل, اس کا راستہ ہم کس طرح روک سکیں. عفان میں سے یہ بتائیں, بڑی کوئکلی پھر بریک لینی ہے. واقعی 6 سیٹیں تھیں, آپ لوگوں نے ایک 7ویں کا کر دیا. یہ لوگ, آپ بھی تو فیوچر میں انویسٹ کرتے ہیں نا, اتنی بات پہ آپ لوگوں نے کیوں جھگڑا کیا کہ ٹھیک ہے جی یہ عدالت سٹے کرے, تب تک ووٹنگ نہ ہو, جب تک یہ 7ویں سیٹ کا فائدہ نہ. کل کامران مرزا صاحب میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا یار جو اس بندے نے بھی اپنی الائنس دی وہ 23 تاریخ کو دی, وہ 3 دن گزرنے کے بعد دی, اس لیے وہ سیٹ پی ایم ایل این کی بنتی بھی نہیں. لیگلی 3 دن کے اندر اس نے اپنا ان سے دینا تھا الائنس, وہ اس نے ڈیٹ کے بعد دی. اب مقدمہ اپنی جگہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹیٹ کے بعد دی ہے, ان کو بھی پتا ہے, تو آپ لوگوں نے کیوں ان کے ساتھ لڑائی ڈالی ہے ایک سیٹ کے اوپر؟ دیکھیں سیٹیں تو دیکھیں سب کی اپنی اپنی ہوتی ہیں نا, ہر بندہ, ہر پارٹی اپنی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں اس کو مل جائیں. تو جو معاملہ ہے وہ زیادہ, جانتے ہوئے بھی کہ یہ سیٹ ٹیکنیکلی ہماری نہیں ہے, یہ اس تاریخ گزرنے کے بعد. ہم یہ نہیں سمجھ رہے, سیٹیں لے لی تو پھر ریزرو بھی لے لی, ہم نے جو ہے وہ اپنا, ہم عدالت میں لے گئے ہیں جہاں پہ وہ فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پہ. اور جہاں تک بات رہے گی 170 سیٹوں کی, تو 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں جو آپ کے کارنامے, ہر چیز عدالتوں نے کرنی. کچھ سیاست میں اپنی موریلٹی, اخلاقیات نہیں ہوتی کہ مجھے پتا ہو کہ میں حافظ صاحب کا یہ حق تھا اور میں اچھا یار عدالت سے مل گیا, لیکن میں نے عدالت میں ایک ٹرائز رول مارنی ہے, جانتے ہوئے بھی کہ میرا نہیں بنتا. میرا اس تاریخ کے بعد بندے نے مجھے اپنے الائنس کا خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, تو تب بھی تو دیکھیں نا, اس کے اندر یہ ہے نا, کچھ باتیں ہی سیڈ شی سیڈ ہو گیا نا. تو وہ یہ تو فیکچوئل ہے نا, اس ڈیٹ کو ڈلا ہے, اس دن کو اوتھ ہوا ہے, 23 تاریخ کو بندے نے اپنی وہ خط جمع کرایا, تو وہ ہی سیڈ شی سیڈ نہیں ہے, وہ تو خط ہے. افہام و تفہیم سے ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے. مولانا کو ہم زیادہ ناراض پہلے بھی نہیں ہم نے کیا, آئندہ بھی نہیں کریں گے.